السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کیا مرنے کے بعد انسان کو قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کے بارے میں مختلف لوگوں کی جو ہے نا وہ مختلف رائے ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی قبر میں عذاب نہیں ہوتا، یہ صرف ڈرانے کے لیے محض کہا گیا ہے، اس کے بارے میں کوئی حقائق نہیں ہے۔ انہیں شاید اس حدیث کا علم نہیں ہے جو کہ میں ابھی آپ کو کوٹ کروں گا۔ اور کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ کچھ اور وہم ہے کہ شاید جو ہے نا وہ قیامت کے بعد جب سارے حساب کتاب کا عمل ہو جائے گا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کسی کو سزا یا جزا ملے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ہمیں بہت ہی زیادہ جو ہے نا وہ وعید بیان کیا جو قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس دو خواتین جو بوڑھی تھیں، ضعیف تھیں، وہ آئیں اور ان سے آ کے عرض کرنے لگیں کہ قبر کے عذاب کے بارے میں ہمیں بتائیں کہ کیا قبر کا عذاب ہے۔ تو آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ خواتین میرے سے یہ سوال کاری ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا عذاب حق ہے، اور یہ عذاب جب مردوں کو دیا جاتا ہے تو سوائے انسانوں کے تمام جو باقی مخلوقات ہیں وہ اس کو سنتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حدیث میں کہا کہ میں ہر روز اللہ تعالیٰ سے قبر کے عذاب کی پناہ مانگتا ہوں۔ تو دیکھیں اس حدیث سے یہ ثابت ہوا کہ قبر میں عذاب ملے گا، اور اس عذاب سے ہمیں روزانہ پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ میں قبر کے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پسندیدہ دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر، یہ جو قبر کے عذاب سے پناہ مانگی جا رہی ہے یہ آقا کریم کی دعا سے ثابت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر کا جو عذاب ہے وہ برحق ہے۔ آج ہم ان تمام چیزوں کو بھول چکے ہیں، ہم موت کو ہی بھول گئے۔ قبر کا عذاب تو ایک طرف، ہمیں تو اپنی موت یاد نہیں، حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو ختم کرنے والی کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون سی چیز ہے؟ فرمایا موت۔ موت لذتوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اور دوسرا قبر کے بارے میں دیکھیں جو انسان کو 70 مرتبہ دن میں یاد کر رہی ہے، اور اے انسان تو ایک مرتبہ بھی دن میں یاد نہیں کرتا۔ کتنے ہم غافل ہو چکے ہیں، نہ ہمیں موت یاد ہے نہ قبر یاد ہے، اور ہمیں صرف دنیا کے چکروں میں، دنیا کے کاموں میں ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ آج ہمیں ان چیزوں کا بالکل خیال نہیں رہا۔ ہم اتنا دور جا چکے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ حضرت بہلول دانا، ان کا ایک واقعہ ہے کہ وہ ایک دفعہ جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ہاتھ میں ایک پرس تھا جس میں کچھ دینار تھے، تو ایک شخص بھاگا ہوا آیا اور وہ دینار لے کے ان کے مخالف سمت میں دوڑ پڑا۔ اب حضرت بہلول دانا ان کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ الٹی سمت میں ایک قبرستان تھا، دوڑ کے اس کے جا کے مین دروازے کے اوپر بیٹھ گئے۔ ایک شخص جو دور بیٹھا ہوا تھا اس نے جب قریب ہو کے جا کے بہلول دانا کے پاس پوچھا کہ اے بہلول، جدھر آدمی تیرا پرس لے کے بھاگا تو ادھر کیوں نہیں بھاگا اس کے پیچھے؟ تو بہلول ہنسنے لگ پڑے اور کہنے لگے کہ وہ جدھر مرضی بھاگ جائے، آخر آنا اس نے ادھر ہی ہے۔ دیکھیں جو اولیاء کرام، جو مجذوب، جو دنیا سے درویش اس دنیا سے گئے، ہمیں کیا لیسن دے گے کہ انسان جتنا مرضی بھاگ لے، جو مرضی کر لے، اس کی منزل قبر ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قبر کی تیاری مرنے سے پہلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کا علم سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔